اب گریس کالج کی بات کر لیں, پاکستان پبلک اسکول کی بات کر لیں, تو وہاں پہ ہمارا پڑھانے کا سٹائل اور تھا. یہاں جب ہم ایک سسٹم کے تھرو آئے ہیں تو یہاں ہمارا سٹائل اور تھا. ہمیں یہاں پڑھانے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی, کیونکہ جب تک آپ اچھے طریقے سے پریپیئر نہ ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر, اور میں اپنے تمام ٹیچرس کو یہ میسج بھی کنوے کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی اسٹوڈنٹس کے پاس یا لیکچر ڈیلیور کرنے جائیں تو مکمل پریپریشن کے ساتھ جائیں. جب تک آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ اپنے لیکچر پہ حقوق نہیں ہے, کمانڈ نہیں ہے, تو آپ بچوں میں جگہ نہیں بنا سکتے. تو یہ چیز تھی. تو سپیریئر کا سسٹم اتنا اسٹرانگ سسٹم تھا کہ ہم پہ چیک اینڈ بیلنس, اسٹوڈنٹس پہ چیک اینڈ بیلنس, اور اس برانڈ کو دیکھتے ہوئے اور اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے پھر میں کہیں نہیں گیا. تو اسی لیے سپیریئر کا سسٹم اتنا زبردست. اچھا, پھر سب سے زیادہ بڑی اچھی بات کہ ہیڈ آفس میں انہوں نے ہمارے اسٹاف کو ہمیں بلا کے میٹنگز دینا, ہمیں ٹریننگز دینا, یہ بھی ہوتا ہے. یعنی باقاعدہ طور پہ باقاعدہ اسٹاف کو گروم کرتے ہیں. کہیں پہ ہم میں تھوڑی بہت اگر ویکنیس آ رہی ہے, کیوں ہر بندہ جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر فن مولا نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں وہ اس طریقے سے سکھاتے تھے, اس اچھے لیول پہ ٹریننگز دی جاتی کہ ہماری گرومنگ اور زیادہ بہتر ہوتی. زبردست. ہمیں اپنے سے ظاہر ریجنل ڈائریکٹرز کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی, ہم لاہور گئے میٹنگ میں, تو وہاں پہ ہماری ان کے ساتھ کھانا تھا, ہم بیٹھے گپ شپ ہوئے, اور وہ بالکل ایزی ایٹماسفیئر میں ہمارے ساتھ, ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہی از اے چیئرمین آف سپیریئر گروپ, فیل ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیز جو ہے انسان کو آگے بوسٹ کرتی ہے اور لے کے آتی ہے کہ یار جب ایک بندہ, اور یہ چیز آپ کے اندر موڈیسٹی آج ایسے کو بھی پیدا کرتی ہے. اور خوش قسمتی سے یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی بالکل. اور تو دیکھیں وہ ان کی تو کہنے ہی کیا ہے, کیا کہنے, وہ تو ماشاء اللہ آپ بھی ان کو اسی طرح کے ملے جی کہ آپ جہاں جہاں پہ جاتے ہیں واپس اسی جگہ پہ آتے ہیں. وہاں پہ میں ان کے ساتھ حالت ہے کہ اضطراب کسی ہے, یعنی آپ دیکھیں, بلکہ جب میں نے یہاں جوائن کیا تو مجھے دوبارہ جب میں ادھر آیا تو مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ دوبارہ پھر آپ پرنسپل سے دوبارہ آپ آ گئے ہیں ایچ او ڈی انگلش ڈپارٹمنٹ میں. میں نے کہا میں نے ڈیزگنیشن کو نہیں دیکھا, میں نے اس پرسن کو دیکھا ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے, اور وہ پرسنالٹی ہے پروفیسر اکرم نیازی صاحب, ہمارے ڈائریکٹر. تو جو آپ کا تعلیمی حوالے سے جو ہوتا ہے, یعنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو ہے کو کریکولر کے علاوہ, تو اس میں ہیڈ آفس کی جانب سے یعنی کوئی آؤٹ لائن وغیرہ یا کوئی جی بالکل اس میں سسٹم میں ابھی ہم چل رہے ہیں آگے. تو آپ نے ایک اچھا کویشچن ایک اور رائز کیا ہے کہ ہیڈ آفس کی طرف سے ہمیں پراپر اینول آؤٹ لائنس ملتی ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو ان اینول آؤٹ لائنس کے مطابق جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں, ان کو ٹیچ کرتے ہیں, اور وہ ہم سے چیک اینڈ بیلنس لیتے ہیں منتھلی بیسس پہ. ہم سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا کیا اپ گریڈ کیا ہے, اور اس سسٹم میں بچوں کو کس لیول تک لے کے گئے ہیں, اور ان میں پھر ہم ان سے جو ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمارا سپیریئر سسٹم جو ہے اس میں جو بچوں کو سلیبس کمپلیشن, یعنی ہم کہہ لیں کہ دسمبر میں ہماری سلیبس کمپلیشن مسٹ ہے, زبردست جو بھی ہو. اور میں اپنی اگر بات کروں تو میں بلکہ دسمبر سے پہلے انگلش کا سلیبس کور کر لیتا ہوں. اور یہ چیز ہمیشہ جب ہماری میٹنگز میں ہو تو پہلے عدیل پراچا کا نام ہوتا تھا کہ ان کا سلیبس کور ہے, یہ بڑا فخر ہوتا ہے. اور یہ چیز بڑا جو ہے نا ایک انسان کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک اچھے طریقے سے. اور میں جب یہاں پہ ایز اے وی پی تھا تو میں اپنے ٹیچرس کو, اپنے اسٹاف کو یہی گائیڈ کرتا تھا, اور ایز اے پرنسپل پاک پڑھ میں بھی کہ آپ لوگ اپنا جو دی گئی آؤٹ لائن سلیبس ہے, کورس آؤٹ لائن ہے, اس کو ٹائم پہ مکمل کریں. اگر آپ اس کو ٹائم پہ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ لوگ بچوں کو آگے 5 سے 6 مہینے ہیں بچوں کے, دسمبر میں اگر کلیئر کرتے ہیں, جن فیب مارچ اپریل مئی میں پیپر ہوتے ہیں, تو تب تک 5 مہینوں میں ان کے اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کے فیس ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کے ہم جو ہے نا چیپٹر وائز ٹیسٹ لیتے ہیں. تو جب وہ ان کی اتنی اچھی پریپریشنز ہو جاتی ہیں کہ بچہ جب جا کے پیپر میں بیٹھتا ہے تو ہمارا سپیریئر کا بچہ وہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی سپیریئر کا بچہ ہے. اچھا میں ایک بات, اور برانڈ جو ہوتے ہیں عام طور پہ بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہ بہت بڑا برانڈ ہے, یہاں پہ بہت قابل بچے جائیں گے, لیکن میڈیاکر بھی ہوتے ہیں, لوور لیول کے ہماری طرح کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پھر کیا صورتحال ہے, آپ یعنی ان پہ کوئی خصوصی توجہ دیتے ہو یا پھر محمود و یاد ایک ہی صف میں رکھ کے چلاتے ہیں؟ اس میں جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے بچوں کو جو ہے نا, کیونکہ کئی پیرنٹس اس چیز کو بڑا نیگیٹو بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو نہ سیپریٹ کر کے جی ان پہ اسپیشل یہ فوکس کر رہے ہیں. کیا ہمارے بچے دیکھیں جو لائق بچہ ہے نا وہ لائق ہے, بالکل اس نے پڑھنا ہے. بالکل مزہ تو تب ہے نا جب آپ نالائق کو لائق بنائیں.
یعنی جو 90% یا 95% پہ بچہ اسٹوڈنٹ جا رہا ہے اس نے تو جانا ہے, اس نے تو ہلکی سی گائیڈ لینی ہے. اگر ہم 70 والے کو 90 پہ لے آئیں, دس از اوور اچیومنٹ, بالکل دس از اوور سکسیس. یہ آپ کی کامیابی ہے اور یہی آپ کامیاب, اور یہی معیار ہے, اور سپیریئر کا یہی معیار ہے. ہم پہلے اسٹوڈنٹس کی کلاسز بالکل کمبائن لگاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں, ان کو سلیبس کمپلیشن تک ہم اکٹھا لے کے چلتے ہیں. اس میں پھر ہمیں جج ہو جاتا ہے, ہم سٹارٹ سے یہ نہیں کرتے کہ یہ بچے اچھے لیول کے ہیں تو ان کو بالکل الگ کر دیا جائے, یہ لو لیول کے ہیں ان کو الگ ہم ٹیچنگ کریں. نو, پہلے ہم سلیبس کمپلیشن کے لیے بچوں کو مکمل طور پر ایک ہی سسٹم کے تحت لے کے چلتے ہیں. جب بچوں کا سلیبس کور ہو جاتا ہے, ہم سٹاف جو ان کلاس میں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے ان بچوں کی ایویلویشن لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ کیا یہ کس پانی میں ہے. ہر ٹیچر ہمیں, ہر سٹاف ممبر اپنی رائے دیتا ہے, پرنسپل ڈائریکٹر صاحب بیٹھ کے رزلٹ کی بیس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس بچے کو اچھا لیول چاہیے. اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو اعتماد ملے. بالکل, اس کے بغیر ہم پہلے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس لیول پہ ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اب ہو, لیکن وہ نہیں ہو پا رہا, ہم اس کو اس لیول کے مطابق اب اسٹڈی کروائیں گے, اور آپ کا بچہ اس لیول پہ ہے, ہم اس کو اس لیول کے مطابق سیپریٹ کر رہے ہیں. ایک اور چیز عدیل صاحب, آپ ماشاءاللہ ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے اور انتظامی امور میں بھی ہے. بچے کی یہ جو ایج ہوتی ہے, یعنی جب وہ اسکول سے کالج میں آتا ہے تو تب پر پرزے کو نکالنا شروع کر دیتا ہے. بچے کا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کالج والا انوائرمنٹ ہو, کالج والی فیلنگ ہو, کچھ ایکٹیویٹیز ہوں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں. اگر آپ اس کو پرووائڈ کر دیں گے تو فابیا, نہیں تو پھر اس کا مطلب اولڈ سائڈ پہ بھی ذہن جا سکتا ہے, یعنی وہ ایور جینیس بھی ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو اس حوالے سے سپیریئر گروپ میں کوئی ہے پلیٹ فارم کہ جہاں پہ بچے کی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, جو کی انلیٹ صلاحیتیں ہیں, ان کو پالش کیا جائے؟ اس کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں سپیریئر, کیونکہ میں بڑا پسند کرتا ہوں اس برانڈ کو, کیونکہ پسند کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں پچھلے 8 سال سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. بالکل. لیکن اس کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ سپیریئر سسٹم میں ہم ان کے لیے بہت اس طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم نے ایکٹیویٹیز رکھی ہوتی ہیں. ہمارے ٹرپس جاتے ہیں, ہم بچوں کو ٹرپس لے کے سال میں 2-3 ٹرپ ہم لے کے جاتے ہیں. مری لے جاتے ہیں, لاہور لے جاتے ہیں, یعنی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے خود پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہاں جانا چاہتے ہیں, جہاں وہ گھومنا پسند کریں ہم ادھر لے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسپورٹس گالا ہوتا ہے بچوں کا, ہم اسپورٹس کمپٹیشنز کرواتے ہیں. اچھا, ہماری سپیریئر نائٹ فنکشنز ہوتے ہیں, سپیریئر نائٹ ہماری ہوتی ہے, ایونٹ ہوتا ہے نومبر یا دسمبر میں, ہم وہ کرواتے ہیں جب میٹھی میٹھی ٹھنڈ پڑ رہی ہو, راتیں میٹھی میٹھی جو ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی خون کی سی ہو, تو اس میں سپیریئر نائٹ ہو جاتی ہے. ہمارے اسپورٹس اور کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں, وہ ہم کرواتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ پھر دوسری نیگیٹو سینس کی طرف جاتا ہی نہیں, جس نے جو پھر پرفارم کرنا ہوگا. اور جی ہاں, اور دوسرا اگر ہم بچوں کو ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ کریں گے نا, تو بچہ جو پیرنٹس بھی اس ایٹماسفیئر کو پسند کرتے ہیں. ہاں, ہمارے پاس یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف ہر وقت پھر ان چیزوں میں ہی لگے رہیں, ہم نے ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے, پڑھنا پڑھانا بھی ہے, اور بچوں پر لک آفٹر بھی رکھنا ہے. بچوں کے لک آفٹر کے لیے ہمارا سسٹم جو ہے, ہم پراپر جو بچہ ایبسینٹ ہوتا ہے اس کی ہم کالز کرتے ہیں. لیو بھی ایون لے رہا ہے بچہ تو ہم اس کے گھر کال کر کے کنفرم کرتے ہیں کہ کیا اس کی لیو آئی ہے. کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بچوں کی اپلیکیشن تو پہلے خود دے دیتے ہیں, گھر میں وہ بیگ لے کے نکل آیا ہوتا ہے, لیکن ان کی ڈیلنگز ہوئی پڑی ہوتی ہے کہ ہم نے بعد میں کہاں جانا ہے. تو ہم اس کی لیو کو بھی ایکسیپٹ تب کرتے ہیں جب ہم کال کر کے پہلے کنفرم کرتے ہیں. تو اس طرح کے سسٹم میں ایک بچہ جو ہے اس پہ جب نظر رہے. اچھا, سب سے پھر آ جاتی ہے پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ. ہمارے پاس سسٹم میں ہم سال میں 2-3 دفعہ بچوں کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, بچوں کو ساتھ, تاکہ بالکل ایک, اب دیکھیں نا, ایک بچہ ہمارے پاس اگر 5 گھنٹے موجود ہے, لیکن باقی اگر 19 گھنٹے دیکھیں تو وہ گھر میں ہے. اس کی گھر میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں یہ تو پیرنٹس ہی بتا سکتے ہیں. بالکل. اور پیرنٹس تب بتائیں گے جب ہم انہیں بلائیں گے. یعنی ادارے کی جتنی ذمہ داری ہے اتنی ہی والدین, اتنی ہی والدین, اتنی ہی بچے کی, اتنی ہی ٹیچر کی, اتنی ہی. تو یہ سب یعنی یہ گاڑی تمام پہیے جیسی یہ گاڑی. دیکھیں 3 چیزیں بڑی ڈیپینڈ کرتی ہیں. ایجوکیشن جو ماہرین ہیں نا, جی سر, وہ کہتے ہیں جی کہ لرنر, صحیح, جو معلم ہے, تعلم ہے, اسٹوڈنٹ, صحیح, ٹیچر, صحیح, پیرنٹس, یہ 3 فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں کسی بھی بچے کو آپ اگر گرو کرنا چاہتے ہو. اسٹوڈنٹس موجود ہو, تعلیمی کام, ٹیچر کا انٹریکشن ہو, پیرنٹ کا انٹریکشن ہو. والدین اگر بالکل بھی وہ چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو ادارے کے سر پہ, تو پھر ادارہ اکیلا کیا کرے گا. بالکل. اور اگر ادارہ ہی صرف اپنے سر پہ ذمہ داری لے لے گا تو پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ اس میں ٹیچرز,
اس میں اسٹوڈنٹ اور اس میں پیرنٹس صحیح. تینوں کا انٹریکشن ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہماری پی ٹی ایمز ہوتی ہیں. صحیح. ہم ان میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کیا لیول ہے، ٹھیک. بچوں کا کیا لیول جا رہا ہے، صحیح. وہ آگے کس لیول پہ مزید ترقی کر سکتے ہیں، گرو ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں پی ٹی ایم. بکھر سرگودا ڈویژن کے اندر اگر آپ دیکھیں، ویسے لاہور ریجن پڑھتے ہیں، لاہور ریجن کا سب سے آخر میں جو ہے ضلع وہ ہے بکر. اور سرگودا ڈویژن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو باقی جو ضلع ہیں سرگودا ڈیولپڈ ہے ماشاء اللہ. میاں والی بھی وزیر اعظم کا ضلع ہے تو وہ بھی ڈیولپ ہی ہے. خوشاب خوبصورت پانیوں کا ضلع. ہمارے پاس تو یہی ریت کے صحرا آ کے بچتے ہیں. پسماندگی ہے بکر میں جو حقیقت ہے. تو بکر جیسے ایک پسماندہ ضلع کے اندر آپ کیا فیل کرتے ہیں، کس طرح کی چینجز ہونی چاہیے، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ بھی کمپیٹ کرے ہر جگہ پہ، پنجاب لیول پہ، پاکستان لیول پہ؟ دیکھیں عمران صاحب، اس میں پہلا فیکٹر تو آتا ہے کہ آپ ادارے کے اندر کتنا ورک کر رہے ہیں. صحیح. اب ایک پسماندہ علاقے کے اندر ہمارا سپیریئر برانڈ آیا، صحیح. تو ضلع بکر پسماندہ تھا. بالکل. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب سپیریئر آیا ہے صحیح. تو اس نے آ کے ہماری پسماندگی کو بھی دور کیا ہے، خاص طور پر ایجوکیشنل بیکورڈنس. ٹھیک. ہاں بالکل. تعلیمی پسماندگی کیا ہے؟ تعلیمی پسماندگی. پسماندگی ہر لیول کی ہے. بالکل. تعلیمی پسماندگی کو دور کیا ہے. صحیح. اور اس کی مثال ایسے دوں گا کہ 2015-16 سیشن میں ہمارے پاس عبید اللہ شیخ اسٹوڈنٹ تھا، میرا اپنا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک. اس کو میں انگلش پڑھاتا رہا ہوں، اس نے سرگودا بورڈ میں 2nd پوزیشن لی ہے. ماشاءاللہ. آج وہ جو ہے نا شیخ زید ہاسپٹل میں کالج میں جو ہے وہ MBBS کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو وکیل افضل ہمارا اسٹوڈنٹ ICS کا تھا، شفاء اللہ FA کا اسٹوڈنٹ تھا، یہ بھی میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں.